بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ آج وفاقی دارالحکومت میں مولانا فضل الرحمان خیمہ زن ہو چکے ہیں۔ ابھی جمعے کے ایک بہت بڑا اجتماع دیکھنے میں آیا۔ آج کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ لے کے مولانا فضل الرحمان وفاقی دارالحکومت آئے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کوئی اعداد و شمار تو نہیں دے سکتے، لیکن تا حد نگاہ آپ کو لوگوں کے سر دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ یقیناً اس اجتماع کو لاکھ سے کم بیان نہیں کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور اسلام جو ان کی جماعت ہے، ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10-15 لاکھ سے بڑا اجتماع ہے اور ابھی بھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اگر اس کو 4-5 لاکھ کا بھی اجتماع مان لیا جائے تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور پہلی دفعہ وفاقی دارالحکومت میں اتنا بڑا اجتماع دیکھنے میں آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے ہی وفاقی دارالحکومت پہنچے ہیں، ان کا لہجہ جارحانہ ہو گیا ہے، اور اب وہ عمران خان کو ان کے وعدے یاد کرا رہے ہیں۔ وہ عمران خان کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر 100 لوگ بھی گو نیازی گو کا نعرہ لگا دیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ وہ عمران خان کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک تک گئے تھے، اور ڈی چوک تک کسی بھی لوگوں کا جانا جو ہے وہ ان کا حق ہے اور جمہوری حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، چونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کا استعفیٰ ہے۔ اب وہ کتنے دن یہاں پہ قیام کریں گے، کتنے دن ٹھہرنے کا مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو آزادی مارچ ہے، آزادی مارچ کے بارے میں اس سے پہلے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آزادی مارچ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک مارچ ہے، یہ اسلام آباد جائے گا، ایک جلسہ کرے گا اور لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب مولانا فضل الرحمان کا یہ آزادی مارچ روات اسلام آباد کے بالکل ساتھ روات کے ٹی چوک پہ پہنچا، تو وہاں پہ آ کے مولانا فضل الرحمان نے بڑے کھلے الفاظ میں بتایا کہ یہ آزادی مارچ ہے، اس میں جلسہ بھی ہوگا، اس میں دھرنا بھی ہوگا، اور اس میں سب کچھ ہوگا جو بھی ایک جمہوری جدوجہد کے لیے ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ کا جو ایک خاصہ رہا وہ یہ رہا کہ واقعتاً جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ایک انتہائی منظم اجتماع تھا، ایک انتہائی منظم مارچ تھا، حتیٰ کہ ہم نے شروع میں حکومت نے جو دعوے کیے کہ ان کے وردی پوش لوگ ہیں اور یہ ایک علیحدہ ملیشیا ترتیب دے رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ گروہ ترتیب دے رہے ہیں، انصار الاسلام پہ پابندی بھی لگائی گئی، لیکن کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہم نے دیکھا کہ وہ جو وردی پوش لوگ ہیں انہوں نے نظم و نسق سنبھالا، اور اس خوبصورتی سے سنبھالا کہ ٹریفک نہیں رکی، ایک سڑک کی ایک سائڈ کو ہمیشہ کلیئر رکھا گیا، حتیٰ کہ آئی جی پی روڈ پہ جب یہ قافلہ پہنچا تو ایمبولنس کو رستہ دیا گیا، اور انصار الاسلام کے لوگوں نے وہ رستہ دیا۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم قائدین ہیں ان سے آپ ان کے خیالات بھی آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔